بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی شیئر کریں گے تاکہ ہم بھی اپنے گھروں میں ویسا ہی سکون اور چین لا سکیں۔ ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم بتائے ہوئے اپنے نبی کے اصولوں پر عمل کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ اپنے گھر کی صفائی یعنی جھاڑو وغیرہ خود کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے تھے۔ اماں عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا کیونکہ آپ کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، اس لیے وہ گھر کے زیادہ کام نہیں جانتی تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے ان کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی بہت ہی اعلیٰ تھی۔ وہ اپنے غلاموں نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ اتنی بڑی اعلیٰ ہستی تھی کہ ساری دنیا کو جینے کے معاملات انہوں نے سکھائے۔ آس پاس کے لوگوں سے کیسے معاملات ہونے چاہئیں یہ بتایا۔ ساری دنیا کو طرز زندگی کی مثال پیش کی۔ کسی نے ابن حالہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نبی کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین رہا کرتے تھے۔ یہی سوال کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو آپ نے کہا بہت زیادہ خوش رہنے والے تھے، ہنستے ہنساتے تھے۔ آپ نے گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ اور ہمارے گھروں کے آج کے حال آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھر کے ماحول کو جنگل کا قانون سمجھ کر چلاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، ماں باپ کو دھکے تک مارنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ جانتے نہیں کہ جب بوڑھے ماں باپ کے منہ سے ہائے نکل جائے تو وہ عرش ہلا دیتی ہے۔ عرب کے لوگ اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے تھے، تو ان عورتوں نے آ کے اماں عائشہ سے شکایت کی تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں بات کی تو سن کر آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ بلاؤ مدینے کے لوگوں کو۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا تم میں سے جو بیویوں کو مارتا ہے اس کے لیے کوئی خیر نہیں، اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ اولاد کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے تو اللہ تعالیٰ نے دے کر واپس لے لیے، بس بیٹیاں ہی تھیں آپ کی اولاد میں۔ حضرت فاطمہ سب سے قریب تھیں، گھر کے پاس ہی حضرت فاطمہ کا گھر تھا، دن میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آپ کی قربت سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کو نصیب ہوئی تھی۔ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو آپ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، ان کو عزت تکریم دیتے، آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پیار سے پکڑتے اور ان کو پہلے بٹھاتے، ان کے بعد پھر آپ بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ وہ اپنے باپ کو اٹھ کر ملتی اور ان کو پہلے بٹھاتی، بعد میں خود بیٹھتی۔
ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پھر بھی انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے گھر کے سارے کام میں ہاتھ بٹایا، اپنے کپڑوں کو پیون تک خود لگائے، گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے تک کا کام آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا۔ کتنا ہی احسن طریقہ ہے ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اگر ہم ان کو کاپی کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی امن سکون آ سکتا ہے۔ اگر ہم سیرت نبی پڑھیں تو اس میں ہمیں بہت ہی اچھے اور آسان اصول مل جائیں گے جن سے ہم اپنی زندگی کو بہت ہی بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ آپ کی شفقت اپنے نواسوں کے لیے بھی بہت زیادہ تھی۔ حسن اور حسین سے بہت زیادہ پیار کرتے۔ آپ ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے ان کے ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کو جھولا دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اے میرے اللہ، مجھے ان سے پیار ہے، تو بھی ان سے پیار فرما، اور ان کو اپنی کمر پر بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کمر پر بٹھایا ہوا تھا تو حضرت جابر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا اور کہا واہ واہ، اتنی بڑی سواری! تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ سوار بھی تو بڑے ہیں۔ وہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، ان سے بڑی ذمہ داری کسی پر بھی نہیں پڑ سکتی۔ انہوں نے دین کا کام سنبھالنا تھا، دین کو عام کرنا تھا، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پھر بھی وہ بچوں کو ٹائم دیتے، ان سے پیار کرتے، ان سے کھیلتے۔ ان کی زندگی پڑھ کر آج کے باپ پر نظر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ وہ آرام سے کہہ کر فارغ ہو جاتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں یا بچوں کو ٹائم دوں۔ والدین نے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے وہ نافرمان ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اسی لیے آج کل سب گھروں میں بے سکونیاں اور ناچاکیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا، بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ غصے میں بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو گھروں میں لڑائیاں زور و شور پر ہوتی ہیں، زبان مقابلے میں چلائی جاتی ہے۔ جن گھروں کا یہ وتیرہ بن جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان گھروں کو آباد نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے باہر تو بہت ہی فریش رہتے ہیں، جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بچوں کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تو خوش نہیں رہتے، گھر سے باہر بہت خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آج کل کا ایسا دور ہے کہ اگر گھر کے کام میں مرد نے کوئی ہیلپ کر دی تو لوگ اس میں بہت ہی زیادہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دیکھنے والے اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ سنت رسول ہے۔ اس پر عمل کرنا ثواب بھی ہے اور گھر میں سکون لانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس طرح کرنے والے مردوں کو بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہتر وہی ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔
اپنی گھر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں اسلامی نظام لانا ہوگا، پھر ہی ہمارے گھروں کا سکون بحال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ یہ مغربی معاشرہ ہمارے سکون کو نگل گیا ہے، اس کو چھوڑ کر ہی ہمارے گھر اچھے سے آباد ہو سکتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔